اب دیکھو ایک اور الٹا کام کیا ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے. ہم کہتے ہیں او یار شٹ یہ کیا ہو گیا یار, ٹینشن ہو گئی. ابے بیگم بھی بولتی مروا دیا, میرے ابا نے اجنبی بندے سے میری شادی کرا کے مجھے مروا دی. میں ابا سے کہہ رہی تھی ابا بندہ آئی ڈی کارڈ تو چیک کرو اس کا. ابا کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو بیٹا کوئی اس ملک میں کسی کمزور کی خدمت نہیں کر رہا تھا, یہ مسافر تھا, اس نے میری بیٹیوں کی خدمت کی بغیر کسی لالچ کے, یہ اس کی علامت ہے. یہ بندہ کیا ہے, ایک نمبر. ابا ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں نا. پھر بیٹا یہ جب تم اس کو لے کر آئی ہو, اس نے نظر اٹھا کے تمہاری طرف نہیں دیکھا, یہ شریف آدمی ہے. بیٹا یہ امانت دار ہے, تم نے خود کہا نظر نیچی اس کی. جو کسی کی بہن بیٹی میں خیانت نہیں کر رہا, وہ بیوی کے حقوق میں کیسے خیانت کرے گا, ہے بھائی. اور اہم بات یہ, اس نے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگی ہم سے, اللہ کے لیے خدمت کی ہے, اور صحت مند بھی ہے. اگرچہ کما نہیں رہا, لیکن جو صحت مند ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے کما لیتا ہے. دیکھو دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, یا تو صحت نہ ہو پھر انسان نہیں کما سکتا, یا صحت مند تو سست ہو. سست لوگ کبھی بھی, میں ایسے ایسے سستوں کے جانتا ہوں الحمدللہ ہمارے محلے میں ہیں کہ آپ حیران ہوں گے ان کی, آپ کہیں گے یار ان کو انعام ملنا چاہیے, لیکن بہت زبردست صحت اٹھتے ہی نہیں. میں واقعہ سناؤں تو آپ حیران ہو جاؤ, آپ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاؤ. سچے واقعات ہیں, ابھی چھوڑو یار سنانے نہیں چاہتا میں, اب موضوع چینج ہو جائے گا. سچے واقعات ہیں, جھوٹے نہیں ہیں. سست کے ایسے واقعات ہیں جو آپ کہو یار ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ میں مسجد میں سنا مجھے بھی مناسب نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں آئیں گے اکیلے انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا, وہ مسجد میں سنانے کے نہیں. ایسے سست ہیں کہ بس چھوڑو یار, کیا بتاؤں میں. تو سست کتنا بھی صحت مند ہو, اول تو تھوڑے دن تک صحت رہتی ہے, پھر وہ سست آدمی ویسے بیمار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ نہ ان کے اندر سستی ہے, نہ یہ کمزور ہیں, اور ایماندار بھی ہیں. رزق کون دے گا؟ یہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ نکاح کرو, اگر فقیر ہوگے اللہ غنی کر دے گا. بھائی نکاح کر دیں گے, اللہ کا وعدہ ہے غنی, نہیں کیا تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی یہی ہے. یہ شعیب موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے ان کی یہ سوچ تھی. تو بیٹی بھی اللہ پہ توکل کر رہی, یہ نہیں کہہ رہی ہے ابا کیا اجنبی بندے سے شادی کرا دی, اب وہ لے کے جا رہے ہیں مصر, راستہ ہی بھول گئے, یہ تو بڑی مصیبت. وہ بھی صبر کر کے بیٹھی ہیں, بھائی میرے باپ کا انتخاب اچھا تھا, اب جو پریشانی آئے گی وہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف, اسی میں خیر ہوگی. اور کمال کی بات, جا کے نبوت ملی. تو نبوت ملتے ہی جن سے فرار ہو کے گئے تھے, اللہ کہنے جانا کدھر ہے, سیدھا فرعون کے پاس, اس کے محل میں جا کے کہنا ہے کہ تو رب نہیں ہے. رب کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے, ہم کہتے ہیں اللہ یہ تو بالکل ہی لوجیکل باتیں تیری, یہ کس طرح کی اللہ باتیں کر رہے ہے. میں موسٹ وانٹیڈ آدمی, مجھے تو وہ بھنک پڑے گی قتل کر دیں گے. اگر تو مجھے یہ کہتا کہ جا کے کسی اور کو دین کی دعوت دے, تو یہ بھی خطرہ تھا کہ فرعون کہے گا میرے ملک میں میری ایک نئی تحریک کھڑی ہو گئی ہے جو دوسرے مذہب کی طرف بلا رہی ہے, اور تو کہہ رہا ہے جا کے بات کس سے کرنی ہے, ڈائریکٹ فرعون سے. تبھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی قتلت منہم نفسا, اللہ میں نے تو قتل کیا, مجھے مار دیں گے وہ, اور یہ ہے. اور پوری تقریر اللہ نے کہا کلا ہرگز نہیں, جانا پڑے گا تجھے, جانا پڑے گا, اور جا کے اس کو دعوت دینی پڑے گی. اور پھر اتنی آزمائشیں, جب موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کو دعوت دی, جو کچھ آزمائشیں قرآن بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بھی تسلیاں دے رہے ہیں, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی, ادھر بھی تسلیاں دے رہے ہیں. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل پر اور مصیبتیں شروع کر دی فرعون نے, اور عذاب شروع ہو گئے. یہاں تک کہ بنی اسرائیلی جو حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے تھے, معجزے دیکھ چکے تھے, کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں, اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم عذاب میں ہیں. اور حضرت موسیٰ کیا تسلی دے رہے ہیں, عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم, امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. یہ جو اتنے ساری ناکامیاں اللہ پیدا کر رہا ہے, ناکام کرنے کے لیے نہیں. اگر اللہ ہمیں ناکام کرنے کے لیے کر رہا ہے, اس کا مطلب اللہ کی نظر میں فرعون بڑا ہے اور ہم اللہ کی نظر میں چھوٹے. تو فرعون کیسے بڑا ہو سکتا ہے, وہ تو عیاش ہے, وہ تو ظالم ہے. یہ توکل چاہیے اللہ کو اپنے بندوں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ توکل ہمیں اللہ کو چاہیے نجی زندگی میں بھی, دفتروں میں بھی, گھروں میں بھی, کاروبار میں بھی, مسجدوں میں بھی, ہر جگہ یہ والا توکل اللہ کو ہم سے چاہیے کہ تم نے کام پورا کرنا ہے, نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے, اللہ پہ.
गलत भी हो रहा है तो बस सही हो रहा है, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, गलत भी हो रहा है तो सही हो रहा है बस, फिर सुकून भी मिलेगा, फिर सही भी होना शुरू हो जाएगा, वरना गलत ही होता रहेगा। और अगर आपने अल्लाह को राजी नहीं किया हुआ ना, फिर अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि अगर सही भी हो रहा है तो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ये आपकी खुशफहमी है कि सही हो रहा है, ये आपकी खुश। देखो जब किसी दुश्मन को आपने बुलाया, आपके दुश्मन ने आपको बुलाया, आपको नहीं पता था कि ये मेरा दुश्मन है, उस वक्त आपको मालूम नहीं था, लोग बता रहे हैं तुम्हारा दुश्मन है, आपको नहीं पता, आप कह रहे हो नहीं यार ये तो मेरा दोस्त है, उसने रसगुल्लों का डब्बा सामने लाके रख दिया, आपने 3 रसगुल्ले खा लिए, बाद में किसी ने साबित कर दिया कि ये कौन था, आपका दुश्मन, आप फौरन उल्टी की गोलियां खाओगे, यार ये रसगुल्ले निकालो, ये इतना बड़ा दुश्मन है, ये तो मुझे कत्ल करने के लिए तलाश कर रहा था। आपको उन रसगुल्लों से बू आना शुरू हो जाएगी, खौफ आना शुरू हो जाएगा। जो अल्लाह वाले लोग होते हैं ना, गुनाह करने के बाद अगर उनको इज्जतें मिलें, पैसे मिलें, गुनाह भी हो रहे हैं फिर भी सब कुछ मिल रहा है, वो उस पैसे से, इज्जत से कभी खुश नहीं होते। कहते हैं अल्लाह कोई मुझे बड़ी तबाही में डालना चाह रहा है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन को दावत दी है तो फिरौन की तरक्की का ग्राफ कम के बजाय और ऊपर जाना शुरू, और बनी इसराइल पर जुल्म का ग्राफ वो भी ऊपर जाना शुरू, यानी वो और तनज़्ज़ुल की तरफ जाना शुरू हो गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तसल्लियां दे रहे हैं कि सब्र करो, अल्लाह तुम्हें हुकूमत देगा। इन्नल अर्दा लिल्लाही, देखो जमीन अल्लाह की है, यरिसुहा मन यशा यूरिसुहा मन यशा, इन्नल अर्दा लिल्लाही यरिसुहा मन यशा, जिसको चाहता है वारिस बनाता है। तो ये तवक्कुल अल्लाह हमसे चाहते हैं। बात मेरा बयान शुरू कहां से हुआ था, ये कहां चला गया बयान में। अच्छा, फिर आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम को देखो ना, फिर अल्लाह ने हजरत मूसा की मदद आ गई और अल्लाह ने कहा कि बनी इसराइल से कहें कि मिस्र से निकल जाएं। अब थोड़ा बनी इसराइल को सुकून मिला, भाई अब इंतजाम हो गया, अब हम निकल के कहीं जाएंगे, हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन यहां फिर कामयाबी में नाकामी, इधर निकले फिरौन को पता चल गया। अब बनी इसराइल कह सकते थे कि ये ले भाई, अल्लाह तू कैसी दुआएं कबूल कर रही है, तो समझ में आने वाली बात है नहीं। थोड़ी सी राहत मिली थी, थोड़ा सुकून मिला, अब दोबारा। और फिर ऐसा फिरौन को पता चला, रातों रात उसने अपने पूरे मिस्रियों को निकाला है और बनी इसराइल के पीछे चला है, और बनी इसराइल आगे आगे और फिरौन का लश्कर पीछे पीछे। शायद थोड़ी सी उम्मीद थी, 1% चांस था बनी इसराइल को ये ख्याल हो कि हमारी स्पीड फिरौन की स्पीड से क्या है, ज्यादा तेज है, शायद अल्लाह इस तरह से बचाना चाहता हो कि हमारी स्पीड बढ़ा दे। लेकिन आगे क्या है, रास्ता बुला दिया। वही हुआ जो कोई तूर पे हुआ था, रास्ता अल्लाह ने बुला दिया, आगे पानी है। अब बनी इसराइल ने कहा मूसा इन्ना लमुदरकून, पकड़े गए। असल में कहना चाह रहे थे मरवा दिया, पहले तो कम से कम कुछ तो जिंदगी खाने को रोट, अब तो ये पकड़ के ऐसा मारेगा। मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, कल्ला हरगिज़ इन्ना मई रब्बी, मेरे साथ कौन है, रब। हजरत मूसा ने यहाँ ये नहीं कहा हम सब के साथ रब है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हजरत अबू बकर थे, दुश्मन ने घेरा गार में, तो आपने अबू बकर को फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो, हम हमारे साथ कौन है, अल्लाह है, मेरे साथ भी है, तुम्हारी भी मदद करेगा। इधर मूसा अलैहिस्सलाम को जब बनी इसराइल ने कहा फंस गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा हमारे साथ रब है, कहा मेरे साथ कौन है, रब। उलमा ने नुक्ता लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं था कि ये कौम बचेगी, क्योंकि देख रही है कि इतने मोजज़े देख लिए, अल्लाह हर मुश्किल से निकालता है तो अब भी निकालेगा, तवक्कुल करो। अब भी क्या कह रहे हैं, मारे गए। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को डर ये था कि अल्लाह ने तो बचाने के वादे किए हुए, लेकिन इनकी हमाकतों की वजह से कहीं अल्लाह ऐसा ना हो कि इनको यही खत्म कर दे। तो कह रहे हैं मुझे अल्लाह बचाएगा, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। लेकिन अल्लाह ने बचाया, और जाहिर है अल्लाह ने इसलिए बचाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए रखा हुआ था ना। वो जैसे वो गवाह मूसा अलैहिस्सलाम लेकर गए थे कोही तूर पे, बनी इसराइलियों ने कहा था हम जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से न देख लें, तौरात उतरते हुए न देख लें, हम ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो 70 आदमी मूसा अलैहिस्सलाम गवाह के तौर पे ले गए। तो उन गवाहों ने जब तौरात अपने आंखों से देख ली तो कहने लगे हम अल्लाह को भी देखेंगे।
حضرت موسیٰ کو غصہ آیا, اللہ کا بھی غضب آیا, اللہ نے ان 70 کے 70 کو موت دے دی. کتنے نالائق. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو گواہ تھے ان کا تو سب کا انا للہ ہو گیا ہے, میری قوم تو کہے گی کہ یہ تو گواہی مروا کے آ گئے بھائی, یہ تو اور مجھے. پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ان 70 کو. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام, جس سے پتہ چلتا ہے نبی کا وجود کتنی بڑی رحمت ہے. تو بعض دفعہ اللہ بنی اسرائیل کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی پرواہ کر رہے ہیں کہ اپنے پیغمبر کو میں اتنی ٹینشن میں نہ ڈالوں, چلو ان کو عذاب میں مار دیا, دوبارہ زندہ کرو, ٹھیک ہے نا, چلو بھائی جاؤ دوبارہ جا کے گواہی دو. انہوں نے جا کے گواہی دی, پھر جا کے ہاں بھائی یہ وہی تو ہم نے خود دیکھا ہے پہاڑ پہ جو ہے نا اترتے ہوئے, یہ تورات ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں چھپے ہوئی تختیاں نہیں رکھی ہوئی تھی, ہم نے خود اترتے ہوئے دیکھی ہے, جا کے گواہی دی. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی مسلمان کا لائف اسٹائل اور غیر مسلم کے لائف اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. غیر مسلم کیلکولیٹر پہ یقین کرتا ہے, وہ کہتا ہے اتنے پیسے بینک میں, ڈبل روٹی کی قیمت اتنی ہو گئی ہے, اور انڈے اتنے روپے کے ہو گئے ہیں, 2 بچے ہی اچھے. آئی بات سمجھ میں؟ بلکہ وہ 2 بھی کہتا ہے گورنمنٹ پالے, میں کیوں پالوں, بیگم اپنے خرچے پہ چائے بنائے گی, میں اپنے خرچے پہ چائے بناؤں گا, میں اپنا پیسہ ایکچولی میں اپنا بزنس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, آئی ایم مین آف منی. اس طرح کے ڈائلاگ بھی بولے جاتے ہیں, میں پیسے کا غلام. مسلمان کیا کرتا ہے, ادھر جیب میں پیسہ آیا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کھلائے کس کو, وہ مدرسوں میں خرچ کرتا ہے, وہ مسجدوں میں خرچ کرتا ہے, وہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے, وہ ساس پہ خرچ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سسر پہ خرچ کرتا ہے. بس اتنا وہ احتیاط کرتا ہے کہ کل کسی اور کے سامنے بھیک مانگنی نہ پڑے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار تم کیا, یار تم نے سارے محلے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں کھلانے والا کون ہے بھائی, اللہ. پھر لوگ کہتے ہیں وہ آدمی تو سخی تھا, غریب ہو گیا, تو یہ متاثر نہیں ہوتا ایسی باتوں سے. کہہ رہے بھائی غربت امیری اللہ کے ہاتھ میں, اگر اللہ کی مرضی سے ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ. وہ کیا کہتا ہے بھائی ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی, تو اللہ کی مرضی یہی ہوگی. لیکن ایسا ہوتا عام طور پر ہے نہیں, اس کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہوگی, اور پتلی گلی سے یہ کہہ کے نکل لیتا ہے. اور جو لبرل لوگ ہیں نا, جو مذہب کو نہیں مانتے, کیلکولیشن, ٹینشن, اتنی دولتیں لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں, اتنی دولتیں, اور پھر میرے یعنی واقعات آتے ہیں نا, یار تمہارے 1 کروڑ ڈوب گیا تو تم ٹینشن میں کس بات, تمہارے پاس 20 کروڑ رکھے ہوئے ہیں, کیا ہو گیا. 1 کروڑ ڈوب گیا تو ناشتہ تو کر رہے ہو نا, پراٹھے تو کھا رہے ہو اسی طریقے سے, دوپہر کھانا بھی کھا رہے ہو, رات کھانا بھی کھا رہے ہو, تو ہٹے کٹے فٹ فاٹ تو ڈوبنے سے کوئی کچھ کمی تو نہیں آ رہی نا باڈی میں, ویسے ہی فٹ فاٹ ماشاءاللہ. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, بس آخری بات بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار بیگم تو اسی لائف اسٹائل کی عادی ہو گئی ہے نا, بزنس میں لاس ہو گیا تو بیگم کو کیسے کھلائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرڈ آدمی کے لیے کہ کاروبار میں لاس ہو گیا ہے, ہمارا اب لائف اسٹائل کو اب تھوڑا سا نیچے آ گیا, بچے اسی کے عادی ہو چکے ہیں, اب میں ویسا کھلا نہیں سکتا, اب ٹینشن ہو رہی ہے. کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, بیگم صاحبہ کو بتا دیں بیگم صاحبہ میں یہ کھلا سکتا ہوں, آپ نے رہنا ہے رہیں, نہیں تو پتلی گلی سے. تو بھائی اب میں چوری تو نہیں کروں گا نا, رزق کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ. میری جو محنت ہے وہ میں کر رہا ہوں بھائی, مجھ سے جو ہو سک رہا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوتا, پھر تانے بھی بنتے ہیں, پھر خلا بھی بنتا ہے, پھر طلاق بھی بنتی ہے, پھر چترول بھی بنتے ہیں, سب کچھ بنتا ہے, سالوں سے پٹوانا بھی بنتا ہے. لیکن میرے بس میں نہیں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے, تو میں بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں, اور ہمارے نبی بھی جو ہے نا فاقہ ہوتا تو ہم بھی فاقہ, آج پیر کے دن میں روزہ رکھتے ہیں, تو یہ تم بھی سحری میں 2 پاپے کھا لینا, میں بھی کھا لوں گا. یا تو میں باہر پیسے کھا کے باہر جو ہے نا میں لگژری لائف گزار رہا ہوتا, گھر میں تو میں فاقوں میں رکھا ہوتا, پھر تو بات ہے. لیکن جب یہ اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بیگم جائے گی, بچے کہیں گے ایسے ہوگے, تو بولو بھائی میں نے اللہ کے لیے پیدا ہوا ہوں, 20 بچوں کے لیے میں پیدا ہوا ہی نہیں. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر ہے ہی نہیں, یہ جملہ ہی غلط تھا, یہ میں نے تمہیں صرف پٹانے کے لیے کہا تھا شادی کے موقع پہ. یہ پٹانے کے لیے کہتے ہیں نا, وی بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر. وہ بھی کہتی ہے, وہ کیا ایک بڑا اچھا سا جملہ ہے, خیر وہ بھی کہتی ہے ہم بھی اسی لیے بنے ہیں. تو بیگم وہ تو پٹانے کے لیے بنا تھا, لیکن میں اللہ کے لیے بنا ہوں, مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ نے کہا ان چیزوں میں ٹینشن نہ لو, ٹینشن صرف آخرت کی رکھو, اس کے علاوہ بیگم میرے ویسے ہی سر کے بال ختم ہو چکے ہیں, ٹینشن لینے کی عمر نہیں ہے. جو کھلا دیا پلا دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, اسی میں گزارا کرنا ہے تو کرو, ورنہ آپ پتلی گلی سے جا سکتے. شریف خاندان کی اچھی ہوگی گزارا کرے گی, نہیں ہوگی تو چلی جائے گی, تو
خوشی خوشی. لوگ کہتے ہیں پھر لوگ تانا دیں گے. ابے تو بھائی لوگوں کی پرواہ بالکل نہ کرو. 100 سال پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو بڑی گندی گندی گالیاں پڑا کرتی تھیں. گالیاں دینے والے بھی قبروں میں, اور جن کو دی جا رہی تھی وہ بھی کہاں. نہ عزت کرنے والا رہے گا, نہ جس کی عزت کی جا رہی ہے وہ رہے گا, نہ ذلیل کرنے والا رہے گا, نہ جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے وہ رہے گا. سب تھوڑے دنوں کی کہانی, ختم, فنش. نئی نسل آئے گی, اللہ کہے گا اس کے عمل کو اللہ دیکھے گا, اور فرشتے فائلیں لپیٹ کے چلے جائیں گے. آخرت میں پتہ چلے گا کون عزت دار تھا اور کون ناکام تھا. یہ آخرت میں پتہ چلے گا. تو فیملی میٹر میں بھی نا وہ دیکھا کرو کہ میرے بس میں کیا ہے. جو چیز بس میں نہیں ہے اس کی کبھی ٹینشن نہیں لینی ہے. یہ آپ کے بس میں نہیں ہے رزق بڑھانا بھائی, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو آپ کے بس میں اس میں سستی نہ کرو. آپ بڑھ جائے ٹھیک ہے, نہیں بڑھے بھائی اسی پہ ہم خوش ہیں یار, اللہ اسی پہ راضی ہے بس, ٹھیک, کوئی بات نہیں. گولے گنڈے بیچیں گے ہم تھوڑے دنوں میں, کوئی مسئلہ نہیں. دمبوں کا کاروبار کریں گے. تو بیگم کو بھی بتانا, میرڈ آدمی کے لیے نہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. باپ سے تانے مل رہے ہیں, ابے کماتا کیوں نہیں ہے. ماں سے تانے مل, اماں کو بتا دو, اماں میرے بس میں یہی ہے, میں اس سے زیادہ نہیں کما سکتا. ایکچولی میں نہیں کما سکتا اس سے زیادہ, تو آپ مجھے رکھنا ہے رکھے, نہیں تو آپ مجھے گھر سے نکال دیں. گھر سے نکل کے جائے گا کہاں, فٹ پاتھ پہ سو جائے جا کے. 2-3 دن نیند نہیں آئے گی, پھر آنا شروع ہو جائے گی. اتنا خدا کی قسم مزہ آئے گا نا, پیسے واپس. کیونکہ مقصد آخرت ہے بھائی, ہے ہی نہیں. اور پھر جو پیسہ آئے گا اس میں مزہ بھی بہت آئے گا, کیونکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو کہ اللہ میری ضرورت صرف 2 وقت کی روٹی ہے. اب جو اللہ بنگلہ دے گا, گاڑیاں دے گا, تو آدمی کہے گا اللہ میں نہ اس کا مستحق ہوں, نہ مجھے ضرورت ہے, پتہ کھلایا جا رہا ہے. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ. ایک میرے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا, اتنا پیسہ آ رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم تو نہ نیک ہیں اتنے, اور نہ جناب ہم نے کوئی اتنی محنت کی ہے, کیا کریں. میں کہتا ہوں شکر ادا کرو بھائی اللہ کا, اور کیا کرو, اور نیک بننے کی بھی کوشش کرو اگر نہیں ہو تو, ہے نا. شکر ادا کرو اللہ کا. ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں, جتنا مرضی کما لو, ہائے پیسے ہی نہیں ہے, ہائے خرچے نہیں ہو رہے, ہائے یہ نہیں ہو رہا, ہائے وہ نہیں ہو رہا, تو ہائے 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 میں پہ ایک دن جنازہ اٹھے گا اور بالآخر قبر میں بچے پھینک کے آ جائیں گے. اور پھر بھول جاتے ہیں 2-4 دن بعد, بچے یاد نہیں رکھتے تو محلے والے کہاں سے یاد رکھیں گے بھائی, اور یاد رکھ بھی لیں گے تو آپ کو اسے یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے. تو اصل ہدف کیا ہے, آخرت. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کا جو درجہ اللہ ہم سب سے چاہتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو انسان فنا کر دے. بس جیسا اللہ چاہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا. اللہ چاہ رہا ہے آپ کو غریب رکھنا, میں اس غربت پہ راضی ہوں. اللہ چاہ رہا ہے امیر رکھنا, میں امیری پہ